بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایسے دن سے نہیں کام آئے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہیں اس سے قبول کی جائے گی کوئی فدیہ بدل، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہیں اس کو کوئی فائدہ دے گی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 ہیں۔ گزشتہ کئی رکوع سے بنی اسرائیل کے مختلف حالات، ان کی خامیاں اور اللہ رب العزت کے ان پر انعامات کی بارش کا تذکرہ تھا۔ آج کی ان آیات میں یہ آخری آیتیں ہیں جن میں ان کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ شروع میں بھی رب العالمین نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے، ان میں سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد، خاص طور پر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور پھر ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر انسان بار بار ان کو یاد کرے اور یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ ناشکری یہ بہت بری خصلت ہے، دنیا کا کوئی فرد اس کو اچھی بات نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان نمک حرام ہو جائے، ناشکری کرے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد تو کرو جو میں نے تم پر انعام کیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جعل فیکم انبیاء وجعل فیکم ملوکا
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ او بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، میری قوم کے لوگوں یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں کتنے نبی بھیجے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ کسی قوم میں، آج ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا ماشاءاللہ فلاں بندہ کرنل ہے، فلاں جو ہے وہ جرنیل ہے، فلاں جو ہے MP ہے، فلاں MNA ہے۔ دنیا میں نبوت سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے، اور بنی اسرائیل میں اللہ نے کئی نبی بھیجے، ہزاروں پیغمبر، 200 400 500 نہیں، ہزاروں پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے۔ تو اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھی بھیجے جن کو اللہ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام انہی میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، اللہ نے ایسی حکومت کسی کو نہیں دی۔ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں نے تم پر جو انعامات کیے ان کو یاد تو کرو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اپنے دور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس دور کی تمام قوموں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل قوم بنی اسرائیل تھی۔ واتقوا یوما، اور پھر دنیا کے جو حالات تھے وہ تو سو تھے، اس دن سے ڈرو۔ کیسا دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں کوئی شخص، بلکہ ایک جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جب بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ دنیا میں کوئی معاملہ ہو تو کوئی ساتھ دے نہ دے، بھائی ساتھ دیتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، سگا بھائی دوسرے بھائی کو دیکھے گا اور منہ موڑ لے گا اور بھاگے گا، کہیں یہ مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، دنیا میں انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خود بچوں والا ہو جائے، لیکن جب تکلیف ہوتا ہے، ہائے امی، تکلیف میں انسان کو بچے یاد نہیں آتے، بہن بھائی یاد نہیں آتے، لیکن کون یاد آتے؟ ماں باپ یاد آتے۔ فوراً انسان کے دل میں آتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ اس تکلیف میں وہ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے۔ کچھ بھی ہو جائے، جانور تک کا بچہ جو ہے وہ بھی چاہے سامنے اس کے ماں سے بڑھ کر کتنی طاقتور شیر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ماں کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اژدہا ہے، وہ حملہ آور ہو رہا ہے اور ایک معمولی سی چڑیا ہے، لیکن اس کے بچے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں ہے۔ لیکن ایک ایسا دن آئے گا جس دن انسان اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ سے بھاگ رہا ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی نفس ہو کسیبہ صد نہیں ہے جی باجی ہم نے تو جی فلاں صاحب کا باجی وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، کوئی بیڑا پار کرنے والا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو انسان قوت اور طاقت استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ آہوزاری کا ہے، عاجزانہ انداز، جی معاف کر دیں، بس معاف، کوئی بات نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، کہ وہ کوئی پیسہ چلا لے، ہاں اس کے بارے میں بھی رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا
وہم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو کفر پر دنیا سے چلا گیا، قرآن کہتا ہے اگر اس زمین کو وہ اکیلا ایک آدمی سونے کی بھر دے اور یہ بھری ہوئی سونے کی زمین فدیے میں دینا چاہے کہ اللہ یہ لے لے اور مجھے بچا لے، اللہ فرماتے ہیں لن یقبل، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ہاں قرآن کریم میں ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صرف یہ نہیں، اس زمین جتنی ایک اور زمین ہو اور وہ بھی سونے کی بھر جائے اور یہ دونوں زمینیں سونے کی بھری ہوئی بھی اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ یہ قبول کر لے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ فرماتے نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے ایک موقع تو ایسا بھی آتا ہے، سورہ معارج کی آیت ہے، انسان جب سوچتا ہے، اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے، یود المجرم، ایک مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ قرآن کہتا ہے مجرم کیا چاہے گا کہ کاش میرا بیٹا لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی کو دے دے، بھائیوں کو دے دے، اور اپنا پورا قوم قبیلہ دے دے، پوری زمین والوں کو دے دے، ثم ینجیہ، اللہ آج مجھے بچا لے، ان سب کو لے لے۔ دنیا میں انسان ہیرا پھیری کس کے لیے کرتا ہے؟ ہاں، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ سارے کام کس کے لیے کرتا ہے؟ کہ بس میری اولاد سکھی رہے، میری بیوی سکھی رہے، خوش رہے، میرا خاندان والے اچھے رہے، سکھی رہے۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت اس مجرم پر ایسا آئے گا، یہ کہے گا ان سب کو جہنم میں جھونک دو، مجھے بچا لو۔ کلا، قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، آج نہیں، اس کا وقت گزر گیا ہے۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، لا يقبل منها عدل، جہاں کوئی فدیہ، کوئی بدل قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہیں ان کو کوئی فائدہ دے گی سفارش۔ کیا معنی ہے؟ سفارش سے مراد سفارش قہری اور جبری ہے۔ جیسے دنیا میں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کسی سے مجبور ہو جاتا ہے، تو دنیا میں لوگوں نے ایسے عقائد اپنا رکھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اپنے محبوب سے، اپنے پیاروں سے، اللہ والوں سے، ولیوں سے، نہیں نہیں، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوگا۔ سورہ اسی صورت میں آگے آیت الکرسی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اسے تو رسول اللہ مبارک نے ابو طالب سے کہا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔ جی جی، اس کے بغیر شفاعت نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کے والد جب تک زندہ ہیں دعا مانگ رہے ہیں اللہ، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر، فرمایا بس اب نہیں۔ سفارش یعنی ماں باپ سے اور اولاد سے بڑھ کر کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ویسے تھوڑی بیان کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں اور دیکھو جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں، وہ غفور الرحیم ہے جی، یہ لوگوں نے ویسے باتیں، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگے، پدری محبت جوش میں آئی، فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دیکھا ہے۔ اولاد بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال،
ان ابنی من اہلی، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تیری آل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے، نوعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، انت احکم الحاکمین، میرے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، میرا وعدہ وہی ہے لیکن یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ آپ دنیا کو ایمان کی دعوت دیتے اور آپ کے گھر میں یہ ایمان سے محروم ہے۔ جی ہاں، انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جس کو آپ نہیں جانتے۔ انی اعدک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو نبی اپنی سگی اولاد کو نہیں بچا سکے جب ایمان نہیں تھا، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ لوط علیہ السلام اولاد پیدا ہوئی، زندگی ساتھ گزاری، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنی بیوی کو بچا سکے؟ نہیں، بیوی عذاب میں مبتلا ہوئی، عذاب کا شکار ہوئی، وہیں پر وہ تباہ و برباد ہو گئی اور وہ بچا نہیں سکے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا مدد کر سکے گا۔ اللہ کے سامنے کون ہے جو کسی کی مدد کر سکے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔